بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 123 نمبر سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 116 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 116 ہے، کاد الفقر ان یکون کفرا۔ کاد الفقر ان یکون کفرا۔ کادا قریب ہے، الفقر تنگ دستی، ان یکون یہ کہ سبب ہو جائے، کفرا کفر کا۔ کادا قریب ہے، الفقر تنگ دستی، ان یکون یہ کہ سبب ہو جائے، کفرا کفر کا۔ اب یہاں پر کادا یہ افعال مقاربہ میں سے ہے، اور یہ مثل کانا فعل ناقص کے عمل کرتے ہیں، مگر اس کی خبر جو ہے وہ پہلے مضارع ہوتی ہے۔ پھر باب نصر ینصرو سے کاد یکود کودن بمعنی روکنا، اور باب ضرب یضربو سے کاد یکید کیدن بمعنی چال چلنا، دھوکہ دینا، تدبیر کرنا۔ الفقر بمعنی محتاجی، مفلسی۔ باب کرم یکرمو سے فقر یفقر فقارتن بمعنی محتاج ہونا۔ کفرن مصدر ہے اسباب نصر ینصرو، جیسے کفر یکفر کفرن بمعنی چھپانا۔ پھر اسی سے کافرن ہے بمعنی چھپنے والا، تاریک رات، تاریکی۔ کھجور کے شگوفے کا غلاف، سمندر، بڑی وادی، بڑا دریا، ناشکرا، ہموار زمین، کاشکار وغیرہ۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ فقر و افلاس جب انسان پر آ جاتا ہے تو بسا اوقات یہ فقیر فقر سے گھبرا کر کفر کو اختیار کر لیتا ہے۔ پھر اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، مثلا یہ کہ فقر کی وجہ سے نظام الہی پر اعتراض کرنے لگ جاتا ہے، اور اسی طرح اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے کے بجائے غیر اللہ کے سامنے دست دراز کرنے لگتے ہیں۔ اور کبھی شیطان اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ اکثر اللہ کو نہ ماننے والے بھی تو مالدار ہیں اور عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو اس کو دیکھ کر وہ کفر کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ فقر و افلاس میں مسلمان کا امتحان مقصود ہوتا ہے۔ اس امتحان میں وہ اللہ کی طرف نگاہ جمائے رکھے اور غیر اللہ کے بجائے اللہ ہی سے مانگتا رہے، تو یہی فقر و افلاس اس کے لیے ایمان کی پختگی اور ترقی درجات کا باعث ہو جاتا ہے۔ یہ اس فقر سے اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اور اسی فقر پر اگر وہ صبر بھی کر لے تو ہر روز ایک شہید کا ثواب بھی پاتا رہتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں فقر اگرچہ مشقت ہے، مگر آخرت کے اعتبار سے مسرت اور خوشی کا سبب ہوگا، اور یہی فقر اس کو غنی سے 500 برس پہلے جنت میں داخل کروائے گا۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر انسان پر فقر آئے تو امتحان سمجھ کر خوشی سے اس کو برداشت کر لے، اور سمجھ لے کہ یہ امتحان چند دنوں کا ہے اور پھر راحت ہی راحت ہے، اور اسی دوران اللہ سے مانگتا رہے۔ بے شک اللہ تعالی بہترین کارساز ہے۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ کادا فعل از افعال مقاربہ، الفقر یہ اسم ہوا کادا کے لیے، ان ناصبہ، یکونا فعل ناقص، اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار، اس کے لیے اسم ہوا فعل ناقص کے لیے، اور کفرن یہ منصوب بالفتح لفظاً خبر ہوئی فعل ناقص کے لیے، یعنی یکونا کے لیے۔ پھر فعل اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر یہ خبر ہوئی ما قبل کادا کے لیے،
بتاویل مصدر، پھر کادا فعل مقاربہ اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔